بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ نہر کا گندا پانی پیتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا عوام کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کے رکھ دیا جائے، ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ نے یہ فرمان جاری کیا اور اپنے سفر کے لیے آگے چل پڑا۔ بادشاہ کے حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھ دیا اور اس کی حفاظت کے لیے ایک نوکر کو بھی کھڑا کر دیا۔ اب یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ کسی ایک نوکر کو گھڑا بھرنے اور اس کی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا 7 پانی بھرنے والے اور 7 اس کی حفاظت کرنے والے نوکر ہوں، تاکہ ہر روز باری باری کے ساتھ یہ کام مسلسل چلتا رہے۔ پھر ایک نے مشورہ دیا ان سب کی تنخواہوں کے لیے ایک منشی کا ہونا بھی لازمی ہے۔ پھر ایک مشورہ آیا کہ ان کی نگرانی کے لیے بھی ایک ادارہ بنانا ہوگا کہ یہ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک اور مشورہ آیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اگر ملازمین کے درمیان کوئی جھگڑا یا ناانصافی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کون کروائے گا تاکہ کام چلتا رہے۔ پھر ایک صاحب کا مشورہ آیا کہ ان ساروں پر ایک ہیڈ بھی ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہو گیا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ کا دوبارہ اسی مقام سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نہر کے کنارے پر ایک بہت بڑی عمارت کا وجود بن چکا تھا، جس پر لگی ہوئی لائٹیں دور سے نظر آتی تھیں۔ عمارت اتنی خوبصورت تھی کہ آنکھوں پر یقین بھی نہ آئے۔ عمارت کے سامنے وزارت انتظامیہ امور برائے گھڑا کا بورڈ لگایا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اسے ایک الگ ہی دنیا نظر آئی۔ عمارت میں کئی کمرے میٹنگ روم قائم تھے۔ ایک بڑے سے کمرے میں ایک کرسی پر سرمائی بالوں والا ایک معزز آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ تختی پر اس کا نام پروفیسر ڈاکٹر 2 جنگوں کا فاتح فلاں بن فلاں ڈائریکٹر جنرل برائے معمولات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ اسی حیرانی اور پریشانی میں اپنے ایک وزیر سے اس عمارت اور محکمے کے بارے میں پوچھا جس بارے میں اس نے اپنی زندگی میں نام تک نہیں سنا تھا۔ وزیر نے جواب دیا، حضور یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہوا ہے، جو آپ نے گزشتہ سال عوام کے لیے یہاں گھڑا رکھنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہوتے ہوئے باہر آیا اور اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی ہے، اور سامنے ایک بورڈ لگایا ہوا تھا کہ گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات جمع کروائیں، وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ دوستو یہ صرف ایک کہانی تھی، حقیقت میں ہمارے ملک کے ساتھ کچھ ایسے ہی مسائل ہیں۔ ہر ایک چیز کا الگ وزیر اور اس کے نیچے درجنوں آدمی کام کرتے ہیں۔ دراصل جن کا وہاں کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ دوستو اس غریب ملک کے 300 وزیر اور ہر وزیر کے ماتحت کام کرنے والے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں کسی کام کے نہیں ہوتے۔ دوستو یہ ہے میرے ملک کا قانون۔ جی تو معزز دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔